رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور یہ کلام آپ کے روضہ مقدسہ کی جالیوں پر آج بھی لکھا ہوا ہے۔ جو شخص روزانہ 100 بار اس کلام کا ورد کرے گا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی روزی میں برکت ہوگی، اس کی اولاد ہر فتنے سے محفوظ رہے گی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، اور خاتمہ بالخیر ہوگا، پل صراط پر ثابت قدم رہے گا۔ موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ وہ کلام مبارک یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، میری ایک بچی تھی اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب کبھی میں اسے بلاتا تو وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی آتی اور گود میں بیٹھ جاتی۔ ایک دن میں نے اسے آواز دی تو وہ میرے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے گیا اور آبادی سے باہر ایک گڑھا بنا کر اس گڑھے میں اسے دفن کر دیا۔ جس وقت اسے میں دفن کر رہا تھا، اس وقت اس کی روح اس خاک کے تودے میں تڑپ رہی تھی۔ وہ مجھے ابا جان کہتی جا رہی تھی، مگر مجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا اور بالآخر میں نے اس کو دفن کر ہی دیا۔ یہ واقعہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اس شخص نے کہا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں کو معاف فرمائے گا؟ فرمایا، ہاں، کفر و شرک سے توبہ کر لے، اسلام رحمت کا ساگر ہے، اس میں نہالے تیرے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا، اے لوگو، جس طرح اللہ مردوں کا خالق ہے، اسی طرح وہ عورتوں کا بھی خالق و مالک ہے، دونوں اس کے بندے ہیں، وہ دونوں سے ہی پیار فرماتا ہے، اس لیے تم بیٹیوں کے ساتھ اور تم عورتوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہ کرو، انہیں دفن کرنا بند کر دو۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، رحمت ہوگی تو نعمت ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو 3 کھجوریں عنایت فرمائیں۔ اس نے ایک کھجور ان دونوں بچیوں کو دے دی، تیسری کھجور خود کھانا چاہتی تھی کہ اتنے میں ان دونوں بچیوں نے وہ کھجور بھی مانگی تو اس عورت نے 2 ٹکڑے کر کے آدھی آدھی دونوں لڑکیوں کو دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی ممتا کا جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ عورت دوزخ سے آزاد کر دی گئی ہے اور اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جو اس طرح اپنی لڑکیوں سے محبت رکھتی ہے، ایسی عورت جنتی ہے۔ قرآن مقدس میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چیونٹیاں جا رہی تھیں۔ ایک چیونٹی نے محسوس کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی سے اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل دے۔ سوچو، ایک چیونٹی اپنے برادری کی بھلائی اور خیر خواہی کر رہی ہے اور اپنی قوم کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے نصیحت کر رہی ہے۔ اس کی یہ ادا، یہ عمل، یہ قوم سے ہمدردی کا جذبہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے کہ اپنے مقدس کلام پاک میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ تو اب اگر انسان انسانوں کی خیر خواہی کریں، انسان انسانوں کا بھلا چاہیں، انسان انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آئے گا، اللہ رب العزت اس سے کتنا خوش ہوگا۔ اندازہ لگاؤ، وہ معمولی کیڑی ہو کر اپنی برادری کی خیر خواہی کر رہی ہے اور یہ انسان ہو کر انسان کو ڈنگ مار رہا ہے، اشرف المخلوقات ہو کر درندگی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں دیہات سے ایک شخص ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ محفل نور میں بیٹھا رہا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص کو پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ اٹھا اور مسجد نبوی کی خالی جگہ پر، جو کہ مسجد کا حصہ تھی، وہاں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ اسے کچھ نہ کہو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مسلم صحابی کو بلایا اور محبت کے ساتھ پاس بٹھا کر فرمایا، دیکھو، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے گھر کو پاک و صاف رکھنا چاہیے اور ناپاکی و گندگی سے بچانا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے محبت اور پیار بھرے لہجے میں سمجھایا کہ یہ بات اس کے دل کے تہہ خانے میں بیٹھ گئی۔ وہ صحابی جو ابھی نئے اسلام لائے تھے بڑے خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے نہ مجھے تانا دیا اور نہ ہی شرمندہ کیا اور نہ ہی انہوں نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی،
بلکہ پیار محبت اور اچھے اخلاق سے یہ بات سمجھائی، اور صرف یہی نہیں بلکہ مجھے کچھ ہدیہ اور کپڑے بھی تحفے میں دیے۔ اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں پیدل جا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بھی مجھے عطا فرما دی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ کپڑے پہن کر اور اس سواری پر بیٹھ گیا، اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اپنی بستی میں داخل ہونے لگا تو دور سے ہی بلند آوازیں لگانے لگا اور پکارنے لگا، اے میرے چچا، اے میرے بھائیوں، اے میرے ماموں، اے میری بیوی، اے میری قوم کے لوگوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنی بلند آواز میں چیخ رہے ہو؟ کہنے لگا، میں ایک ایسے پاکیزہ اخلاق والے کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایسی پاکیزہ ہستی نہیں دیکھی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی مگر انہوں نے میرے ساتھ پیار کا سلوک کیا، حسن اخلاق سے پیش آئے، مجھے معاف کر دیا، کپڑے بھی دیے اور سواری بھی عطا کی۔ اے میری قوم، دیکھا کیسا پاکیزہ اخلاق ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، انسانوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہے۔ محسن انسانیت کا بستی والے یہ سن کر کہنے لگے، اچھا اتنا بلند اور عظیم اخلاق والے کے پاس ہمیں بھی لے چلو۔ اس بستی سے 300 آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب کلمہ پڑھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ سلطنت اسلامیہ کے دوسرے حکمران ہیں، پورا عالم کفر آپ سے کانپتا تھا۔ مدینہ منورہ میں رات کو پہرا دے رہے تھے، جب صبح کی اذان کا وقت ہوا ایک گھر میں سے آواز آ رہی تھی۔ آپ نے قریب جا کر سنا تو ایک بڑھیا اپنی جوان بیٹی سے بات کہہ رہی تھی کہ بیٹی کیا بکری نے دودھ دیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا، ہاں امی جان بکری نے دودھ دیا ہے۔ پوچھا کتنا دودھ دیا ہے؟ کہنے لگی تھوڑا سا دیا ہے۔ کہا جلدی کرو، اس میں کچھ پانی ملا دو تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے۔ بیٹی نے کہا، امی میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ کل امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کروایا ہے کہ کوئی آدمی دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ بڑھیا کہنے لگی، بیٹی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، جلدی کرو تم دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے جواب دیا، امی اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں ہرگز پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس ایماندار لڑکی کی یہ بات سنی تو گھر آ گئے، نماز فجر ادا کی، اور جب سورج نکل آیا اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی تو آپ نے اس بڑھیا اور لڑکی کو اپنے گھر بلایا۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی ابھی تک کنواری ہے، شادی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑھیا سے کہا، میں اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگتا ہوں، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ کہاں حاکم وقت اور کہاں ایک غریب لڑکی، وہ خوش ہو گئی اور رشتہ منظور کر لیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس ایماندار اور غریب لڑکی کا رشتہ کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد نبوی میں جماعت کرا کے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہیں کہ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ بچپن کا زمانہ ہے، جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کو دیکھتے ہی کھڑے ہوئے اور دوڑ کر امام حسین کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، پیار کیا، ہاتھ چومے، پیشانی کا بوسہ بھی لیا، پھر انہیں گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں شروع کر دیں، باتیں بھی کرتے جاتے اور بار بار امام حسین کے رخسار کو چومتے بھی جاتے۔ امام حسین نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار چومتے دیکھا تو کہنے لگے، چچا جان آپ مجھے بار بار کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹا حسین میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تم میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہو، علی کے لخت جگر ہو، فاطمہ کے دل بند ہو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پیسے نکالے اور امام حسین کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ امام حسین نے عرض کی، چچا جان یہ کیا ہے؟ فرمایا، بیٹا یہ حقیر سی رقم ہے، اسے قبول فرما لو، ضروریات میں کام آئیں گے۔ امام حسین نے پیسے لے لیے اور جب گھر جانے لگے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا حسین جب کسی چیز کی آپ کو یا آپ کی امی جان کو ضرورت پڑے تو فوراً میرے پاس آ جایا کرو، میں آپ کی ہر ضرورت پورا کروں گا۔ حضرت حسین نے عرض کی، چچا جان اگر آپ نہ ملے تو فرمایا اپنی نانی امی عائشہ کے پاس چلے جانا، وہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کریں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور ترین اور حکمت بھرا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، جب آپ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، فتح کے بعد تمام مال غنیمت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ تمام مال غنیمت کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا جائے اور مدینہ
مدینہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دیا جائے کہ مسجد نبوی میں مال غنیمت آیا ہوا ہے، تمام لوگ آئیں اور اپنا حصہ لے جائیں۔ منادی نے اعلان کیا، مدینے کے تمام لوگ آئے، مسجد نبوی میں لائن لگ گئی، سارے لوگ اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، جس کا نمبر آتا ہے وہ اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اس قطار میں جلیل القدر صحابہ کرام کی اولاد بھی لائن بنا کر کھڑی ہے، امیر المؤمنین کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھڑے ہیں، اسی قطار میں حضرت حسن و حسین بھی کھڑے ہیں۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ مساوات ہے کہ جس قطار میرے آیا کھڑی ہے اسی لائن میں امیر المؤمنین کا بیٹا بھی کھڑا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس میں عدل ہے، مساوات ہے، ایک دوسرے کی عزت ادب اور تعظیم کا درس ضرور دیتا ہے، مگر لسانیات، صوبائیات، ذات پات کی بھید بھاؤ، کالے گورے کا فرق، رنگ و نسل اور چھوت چھات کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ عدل و مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام دنیا سے تمام ظالمانہ نظام کو مٹانا چاہتا ہے اور اس کی جگہ ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے جس میں نہ کوئی چھوٹا ہو، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی غلام ہو اور نہ ہی کوئی آقا، بلکہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں۔ مسجد نبوی میں مال غنیمت لینے کے لیے تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہیں، لائن میں اسی اسلامی دنیا کے عظیم حکمران خلیفہ وقت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی کھڑے ہیں۔ حضرت عمر ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق حصہ دے رہے ہیں۔ حصہ دیتے دیتے جب حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی باری آ جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہزار درہم امام حسن حسین کو عطا فرمائے۔ حضرت حسین اپنا حصہ لے کر مڑے تو پیچھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 درہم عطا فرمائے۔ عبداللہ نے 500 درہم لے لیے اور سوچنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ عرض کیا، ابا حضور، آپ نے حضرت حسن و حسین کو 1000 درہم دیے ہیں اور مجھے صرف 500 درہم عطا فرمائے ہیں۔ آپ تو عدل و انصاف کے سلسلے میں فقید المثال ہیں، آپ کے عدل و انصاف کا ڈنکا بجتا ہے، میں آپ کی اس تقسیم پر حیران ہوں۔ فرمایا، بیٹا حیران کیوں ہو؟ عرض کیا، مجھے صرف 500 درہم عطا فرمائے ہیں، چلو زیادہ نہ صحیح تو کم از کم برابر تو عطا فرماتے۔ فرمایا، بیٹا حسن و حسین کا مقابلہ نہ کرو، ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے، تو عمر کا بیٹا ہے، یہ علی کے بیٹے ہیں، تیری ماں زمین پر رہنے والی ہے، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، تجھے دیکھوں تو عمر کی شکل یاد آتی ہے، حسن و حسین کو دیکھوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک یاد آتی ہے، تجھے عمر پیار کرتا ہے، حسن و حسین سے رب پیار کرتا ہے، اگر حسین جتنا انعام لینا ہے تو پہلے ان کے جیسا مقام پیدا کرو۔ عرض کیا، ابا جان وہ کیسے؟ فرمایا، پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے آ، ان کی نانی جیسی نانی لے آ، ان کے باپ جیسا باپ لے آ، ان کے نانا جیسا نان لے آ۔ بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ امیر المؤمنین ہے، بادشاہ وقت ہے، ٹھیک ہے میں امیر المؤمنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، لیکن یہ میرا کمال نہیں، یہ سب صدقہ ہے حسین کے نانا جان کا۔ بیٹا اگر حسین کے نانا جان نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ یہ کرم ہے حسین کے نانا جان کا کہ دین بھی مل گیا اور دنیا بھی مل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی، ابا جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میرا حق اتنا ہی بنتا تھا جتنا آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ آئیے اسی سلسلے کی ایک اور کڑی سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اس دور کی 2 سپر پاور قیصر و کسریٰ آپ کے نام سے تھراتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ تعالی کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جن کی زبان پر اللہ کے معصوم فرشتے بولتے ہیں، جن کی رائے کے مطابق قرآن پاک میں 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن کے نام سے کفر کانپتا ہے، جن کی مرضی فرش پر وہی مرضی خدا کے عرش پر، جن کے بارے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں ایک اور عمر پیدا ہو جائے تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہے، آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، مدینہ شریف کے چوک میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ بچے عام بچوں کی طرح نہیں تھے، وہ خلفائے راشدین کے بچے ہیں، وہ بچے اللہ کے مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک صحابہ کے بچے ہیں۔ ان بچوں میں وقت کے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ عبداللہ بن عمر بھی کھیل رہے ہیں۔ کیا مساوات ہے، کیا برابری ہے، کوئی فرق نہیں کہ یہ گورنر کا بچہ ہے، یہ وزیر کا بچہ ہے، سب برابر ہیں، سب کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسین بھی اور عبداللہ بن عمر میں اختلاف ہو گیا، کسی بات پر تو میں ہو گئی۔ حضرت
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے۔ جب غصے میں آئے تو عبداللہ بن عمر سے فرمانے لگے، عبداللہ اس بات پر ناز نہ کر کہ تو امیر المؤمنین کے بیٹے ہو، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تم خلیفہ وقت کے لڑکے ہو۔ سنو، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ہمارے غلام ہو، تمہارا باپ میرے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اگر تمہیں یہ عزت، یہ شان، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ امارت، یہ خلافت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ اعزاز ملا ہے تو ہمارے صدقے میں ملا ہے، ہمارے نانا جان کی برکت سے ملا ہے، ورنہ تمہیں یہ مرتبہ نصیب نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر امیر المؤمنین کا بیٹا کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت عبداللہ یہ سن کر رونے لگے۔ بارگاہ فاروقی میں پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب بیٹے کو روتے دیکھا تو اٹھ کر سینے سے لگا لیا، پیار کیا، پیشانی چومی، پھر چپ کرا کے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ کس نے مارا ہے؟ عرض کیا، ابا جان، ہم فلاں مقام پر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان لڑکوں میں حسین بھی تھے، میرا ان سے کوئی بات پر جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے ایسی بات کہہ دی کہ مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ فرمایا، بیٹا آخر وہ کون سی بات ہے جو بھائی علی کے بیٹے نے کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے تم رونے لگ گئے ہو؟ عرض کی، ابا جان، حسین نے مجھے طعنہ مارتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عبداللہ یہ ناز نہ کرنا کہ تم امیر المؤمنین کے بیٹے ہو، تم خلیفہ وقت کے صاحبزادے ہو، بلکہ تو ہمارا غلام ہے، تیرا باپ میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ ابا جان، حسین کی اس بات سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے بڑا صدمہ پہنچا، میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے۔ ابا جان، ہم کوئی غلام ہیں کیا؟ ہمارا خاندان کبھی ان کا غلام رہا ہے؟ ابا جان، آپ بولتے کیوں نہیں؟ ہمارا خاندان عرب میں ایک معزز خاندان ہے، لوگ ہمارے خاندان کی عزت کرتے ہیں، مگر حسین مجھے اور آپ کو غلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کی یہ بات سنی تو مسکرانے لگے۔ حضرت عبداللہ نے جب باپ کو مسکراتے دیکھا تو عرض کی، ابا جان، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹا تم کہہ رہے ہو کہ حسین نے تمہیں بھی اور مجھے بھی اپنا اور اپنے نانا جان کا غلام کہا ہے۔ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، مجھے یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ بھائی علی کے بیٹے نے یہ بات کہی ہو۔ عرض کی، ابا جان یقین کیجئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر یقین نہ آئے تو فلاں فلاں بچے موجود تھے، ان کو بلا کر پوچھ لیجئے، اگر ان پر بھی یقین نہ آئے تو خود حسین کو بلا کر پوچھ لیجئے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا چلو میرے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں آئے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو دوڑ کر سینے سے لگا لیا، پیار کیا، پھر محبت سے پوچھا، بیٹا حسین؟ عرض کی، جی امیر المؤمنین۔ فرمایا، بیٹا تو نے میرے بیٹے کو کیا یہ بات کہی ہے کہ تو میرا غلام ہے، تیرے بابا میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے عرض کی، چچا جان، کیا آپ میرے نانا کے غلام نہیں؟ فرمایا، بیٹا یہی تو تصدیق کرنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اور یہ کلام آپ کے روضہ مقدسہ کی جالیوں پر آج بھی لکھا ہوا ہے، جو شخص روزانہ 100 بار اس کلام کا ورد کرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی روزی میں برکت ہوگی، اولاد ہر فتنے سے محفوظ رہے گی، عذاب قبر سے بچا رہے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا، پل صراط پر ثابت قدم رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ وہ کلام مبارک یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر امام حسین کو سرکار کے روزے پہ لے آئے۔ فرمایا، حسین مجھے نانا جان کے عزت و عظمت کی قسم، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ گواہی دینا کہ عمر بن خطاب میرے نانا جان کا غلام ہے اور اس کی ساری زندگی میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزری ہے۔ امام حسین نے عرض کیا، چچا جان یقین کرو، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تیری غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دوں گا۔ یہ سن کر فاروق اعظم وجد میں آ گئے۔ فرمایا، اے مدینہ والو گواہ رہو، عمر کی اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی کہ عمر نبی کا بھی غلام ہے اور نبی کی آل کا بھی غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی غلامی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔